ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے انڈیا پر حملے کے حوالے سے کہ اگر انڈیا نے حملہ کیا تو اس کو اب مشرق سے ہمارے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بیان کے اندر کی کہانی میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، میں بتا رہا ہوں اب آپ کو آج کے کون سے وہ ٹارگٹس ہیں جو پاکستان نے لاک کر لیے ہیں انڈیا میں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ یہ بیان کیوں دینا پڑا ہے، اس کے پیچھے آخر کیا انٹیلیجنس ہے، کیا اطلاعات ہیں انڈیا کی، اور پھر ہم نے کس طرح سے ان کو رسپونڈ کرنے کے لیے چاک آؤٹ کر لیا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، ظاہر ہے ساری چیزیں تو دشمن کو نہیں بتائی جاتی یا سامنے نہیں لائی جاتی، دشمن بھی سن رہا ہوگا، لیکن کچھ چیزیں بتانا ضروری بھی ہیں اس لیے کہ ریکارڈ پہ رہے، کل کوئی یہ نہ کہے بتایا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو میں اطلاع کروں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بیان جو دیا ہے، اور یہ بہت بڑا جریدہ ہے، بہت بڑا اخبار ہے دا اکانومسٹ، اس سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اس بار ہم مشرق سے حملہ شروع کریں گے اور بھارت کے گہرائی تک جائیں گے۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اس پہ اگر آپ غور کریں۔ پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا کہ بھارت نے جب ہم پہ حملہ کیا پاکستان پہ اور اس نے اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، تو پاکستان نے بھارت کو جو جواب دیا تھا، ایک تو فضا میں دیا تھا، اسی وقت دے دیا تھا، لیکن جو حملہ اس پہ کیا تھا نیکسٹ ڈے، اس کو جوابی حملہ وہ نارتھ کی طرف سے، کشمیر کی طرف سے کیا تھا، اور ادھم پور اور باقی جو ٹکانے ہیں ان کی ٹھکائی کی تھی۔ اور جب ان کی ایئر فورس گری ہوئی تھی، زمین پر تھی اور اڑ نہیں پا رہی تھی، تو اس وقت تو خیر پاکستان کا پوری ہندوستان، پورا بھارت جو ہے اس کی فضاؤں پہ اس کا کنٹرول تھا، اس کا راج تھا، اور وہ بھارت کی فضاؤں پہ طیارے اڑا کے بتا رہے تھے کہ بھئی تم اٹھ نہیں پا رہے، یہ دیکھو ہم اوپر کھڑے ہیں، ہم اوپر پرواز کر رہے ہیں اور تمہارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، ہمت ہے، سکت ہے تو اٹھ کے دکھاؤ۔ تو ان سے نہیں اٹھا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد کہیں انہوں نے وہ اٹھے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک آدھ شرارت کی، تو پھر اس کا جو جواب اس کے بعد جو ملا وہ بھی وہ جانتے ہیں، اور بڑی اچھی سے جانتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب وہ پلان یہ کر رہا تھا، جو انٹیلیجنس ملی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کا یہ خیال ہے کہ یہ جو شارٹ ٹرم جنگ ہوئی ہے، اس میں تو پاکستان نے ہماری دھلائی کر دی، اور ان کو ان کے جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، جو ہارے جواری ہوتے ہیں، پھر وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز نکال کے لاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ والی جو جنگ ہے نا، اس میں تو پاکستان ماہر ہے، چھوٹی جنگ میں یہ جیت جاتا ہے، ہمیں پاکستان کو انگیج کرنا چاہیے۔ پاکستان چونکہ کوئی بہت بڑی معیشت نہیں ہے، اب دیکھیں وہ ہارا ہوا جواری کس طرح سے کھیل کو اپنے طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چونکہ بہت بڑی معیشت نہیں ہے، بہت ڈیپ کنٹری نہیں ہے، ایک پٹی سی ہے، اور یہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکیں گے، تو اب ہمیں جنگ جو پاکستان سے کرنی ہے تو وہ اب ہم کریں گے لانگ رن جنگ، یعنی کہ زیادہ دیر تک کی جنگ کریں گے، زیادہ لٹکائیں گے اس جنگ کو، اور پھر یہ کہ تمام پلیٹ فارم جو ہیں، یعنی کہ بری کا بھی استعمال کریں گے، جو زمینی فوج ہے، اور جو نیول فورس ہے اس کا بھی استعمال کریں گے، ایئر فورس بھی کریں گے، اینڈ سو آن۔ اب اس پہ انہوں نے کوئی پلان کرنا شروع کیا ہے، ظاہر ہے کہ فوری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پلان کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر آئے ہیں، اور یہ جو جواب ہے یہ کسی پروفیشنل فوجی کو بڑی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مشرق سے آنے کا مطلب کیا ہے۔ تو اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ مشرق سے حملہ بیسیکلی انٹری ہوگی ہماری، اور لفظ استعمال کیا ڈیپ انٹو دا انڈیا۔ تو وہ ڈیپ کہاں تک ہے، وہ کچھ چیزیں آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں، زیادہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ دشمن بھی سنتا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو میں آپ سے کروں گا وہ آپ کے لیے بڑی دلچسپ ہوں گی۔ تو مشرق سے ہم شروع کریں گے، اور یہ جو جنگ ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا پوری داستان، اس میں جلتی کا کام جو ہے نا، یہ جو ہمارے ان کے جو ہارے ہوئے جواری ہیں، فوجی جو ہارے ہیں ہم سے، تو وہ پلاننگ کر رہے ہیں، تو اس پہ جلتی ہوئی پہ جو تیل کا کام کر رہا ہے وہ ٹرمپ کے ٹویٹس کر رہے ہیں، میں نے جنگ بند کرائی، میں نے یہ کہا، یہ ہوا تھا۔ اب انڈیا پہ وہ دوسرے اٹیک بھی کر رہا ہے، اپنے ٹیرف اٹیک بھی۔ تو انڈیا میں ایک پینک ہے اس وقت،
اور خاص طور پہ ان کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اور ان کی جو اس میں جو سرکلز ہیں وہاں تو بہت ہی بری صورتحال ہے. تو وہ پریشر کو لے کے پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں پاکستان کو جواب دینا ہے, اپنے یہ جو انتہا پسند RSS والے ہیں ان کو مطمئن کرنا ہے, اپنی ہندوتوا کو زندہ رکھنا ہے. تو وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے نا پھر وہ انہوں نے پلان کیا ہے. اب ہم نے کچھ اس طرح سے پلان کیا ہے کہ ہم جناب کہاں کہاں جائیں گے. تو ہم مشرق سے انٹر ہوں گے, اور مشرق سے جب انٹر ہوں گے تو پھر ہمارا جو پہلا نشانہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے سائبر سٹی نیو دہلی. نئی دہلی میں ایک سائبر سٹی ہے, اسے DLF بھی کہتے ہیں. بہت بڑا ان کا کاروباری مرکز ہے, اور وہاں پہ پوری دنیا کی جو انٹرنیٹ اور سائبر کی کمپنیاں ہیں, سافٹ ویئرس اور پتہ نہیں کیا کیا ہاؤسز بنے ہوئے. تو پھر ہمارا پہلا اٹیک اس پہ ہوگا. اور اس کے علاوہ پھر ہم اس سے تھوڑا سا دائیں بائیں کر کے تو ہم جو ہندوستان ایروناٹیکل کمپنی ہے جو فائٹر جیٹ بناتی ہے اپنی طرف سے تورو, اس پہ ہم پھر دوسرا حملہ پھر وہ ہمارا وہ نشانہ ہوگا. اور تیسرا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کمپلیکس بناتے ہیں, جو وہ بھی ہندوستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے نام سے لمیٹڈ کے نام سے HAL اس کو کہتے ہیں, وہاں پہ ہیلی کاپٹر بنتے ہیں. تو وہ نشانہ ہو سکتا ہے ہمارا. تیسرا نشانہ جو ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے وہ ان کا ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن لیبارٹریز ہیں, جہاں پہ یہ اپنے میزائل بناتے ہیں, بیلسٹک میزائل. تو اس کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں. اور پھر پونے میں ان کے ٹینک اور راکٹس بنانے والا جو ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ہے, پھر وہ نشانہ ضرور ہم اس کو بھی بنائیں گے. لیکن پھر یہ موو کرتے ہوئے پونے جو ہے, پونے ٹورڈز ذرا جنوب ہو جاتا ہے نا, ساؤتھ کی طرف ہو جاتا ہے. تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم صرف مشرق میں ہی رہیں گے, امرتسر کو کراس کریں گے, یہ گارنٹی ہے. پنجاب کراس کر کے دلی سے کام شروع ہوگا آن ورڈ, دلی اس کے ارد گرد, پھر آگے ٹورڈز جنوب. تو جنوب میں جان ہے ان کی, تو وہ کیا ہے, وہ ہے کاناکیا سلیکان ویلی. یس, یہ ہے بھارت کی اصل میں جو طوطا ہے بھارت, اس کی جان ہے اس میں, کاناکیا سلیکان ویلی. تو اس پہ ہمارا میزائل اٹیک ہوگا, اور وہ پوری کی پوری ویلی جو ہے وہ بھرنس کر کے فارغ ہو جائے گی. تو اس کا مطلب پوری دنیا فارغ ہو گئی. وہاں پہ دنیا پول ہوئی ہے, ورلڈ پول ہوا ہے وہاں پہ, اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور پھر یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری انہوں نے ایک لگائی ہوئی ہے, اور واقعی ہے. وہ روس سے جو تیل لیتے ہیں نا سستا, ایران سے بھی لیتے ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں, اور وہاں پہ لا کے اس کو ریفائن کرتے ہیں اور پوری دنیا کو دوبارہ بیچتے ہیں, پیسے بناتے ہیں, پیسے بٹورتے ہیں. اس کا نام ہے جی مکیش امبانی آئل ریفائنری. دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے گجرات میں, ساؤتھ ہو گیا نا. پھر اس کو نشانہ بنائیں گے. اور پھر ایک اڈانی گوڈ تھرمل پاور پلانٹ, یہ کوئلے کا بہت بڑا پلانٹ ہے, یہ جھارکھنڈ میں, تو پھر اس کو نشانہ بنائیں گے. تو یہ اس کی سائنس یہ ہے اس کے پیچھے کہ پاکستان اس جنگ کو زیادہ دیر تک نہیں چلائے گا. دیکھیں نا, اگر اس طرف کی پلاننگ وہ ہے تو ہم ان کی پلاننگ پہ تو نہیں کھیلیں گے. ٹھیک ہے جی, شطرنج کی چال ہے تو ہم اپنی چال چلیں گے, وہ اپنی چال چل رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو زیادہ دیر تک پھنسا کے رکھیں, جنگ کو لمبی کریں, اور پاکستان تھک جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ٹائے فٹ کریں گے, ہم یہ جو ٹارگٹس ہیں ان کو اویل کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں, میں نے تو کچھ بتا دیے جو ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں. تو جنگ کا فیصلہ تو ہو جائے گا, پھر آپ کو بھاگنا پڑے گا کہاں بھلا, امریکہ کی طرف, یا پھر ہو سکتا ہے اس دفعہ آپ چائنا کو بھی جا کے بنتی کر لیں. کیونکہ ابھی سن رہے ہیں کہ وہ جو مودی صاحب ہیں, اکڑے ہوئے مودی صاحب, جن کا سینہ کہتے ہیں اتنا چوڑا ہے, وہ سینہ بھی اپنا چوڑا کر کے دکھاتا رہا ماضی میں. پتہ ہے آپ کو, میرے سینے کی یہ چوڑائی ہے, میں اتنا بڑا ہوں. تو وہ ہاتھ باندھ کے بنتی ایسے کر کے جا رہا ہے. وہ سنا ہے کہ بیجنگ جا رہا ہے, پاؤں پڑنے جا رہا ہے بھائی. تو پاؤں پڑے گا اب وہ چائنا کے یا امریکہ کے. تو ہمارا تو گیم جو ہے نا وہ اتنی ہے, ہم تو ایسے کر کے اپنی گیم کھیلیں گے, اور بس کو لمبی شمبی جنگ ہمیں بھائی, ہم مطلب اتنی ہم لڑائی کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم لڑائی کو وہ کر کے تو وہ بیٹھے رہیں, بیٹھنے بوٹھنے والا چکر نہیں ہے. تو یہ ہے ہماری پلاننگ جو
شیئر ہو سکتی تھی آپ سے کر دی. مزید ظاہر ہے کہ وہ راز ہیں، وہ سیکرٹس ہیں، وہ تو نہیں شیئر ہو سکتے. اجازت دیجیے.